سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خفیہ شرائط نہیں، کسی دوسرے ملک نے چاہا تو انہیں بھی معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے عرب ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ اس معاہدے کا دائرہ کار دیگر ممالک تک بھی بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اپنی سلامتی کے لیے خطے کے ممالک کو میلوں دور کسی دوسرے ملک پر انحصار کرنے کے بجائے ایک خود مختار اور باصلاحیت ملک پر بھروسہ کرنا ہوگا جو انہیں حقیقی تحفظ فراہم کر سکے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت سعودی عرب کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ دنیا اس وقت ایٹمی جنگوں سے محفوظ ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا۔ جب عسکری اور سیاسی طاقت متحد ہوتی ہے تو پھر سپر پاور بنتی ہے۔ اب انڈیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنی ہے یا پھر دوبارہ ذلت کمانی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں صحافیوں سے گفتگو، کہا اچھی خبریں جس دور میں آتی ہیں اس دور میں کام کرنے والوں کو بھی داد ملنی چاہیے۔ ہم آج اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنا مستقبل خود لکھ سکتے ہیں۔ معیشت اور تشخص بہتر ہوا ہے، اس میں وقت ضرور لگا ہے۔ صدر مملکت کی دورہ چین میں سرین ایئر کے سی ای او سے ملاقات، آصف زرداری نے کی طیاروں کی تعداد بڑھانے کی درخواست، ڈاکٹر یونگ نے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ سرین ایئر پاکستان کی فضائی صنعت میں چینی نجی سرمایہ کاری کی پہلی مثال ہے۔ سرین ایئر پہلی نجی پاکستانی ایئر لائن ہے جو بیجنگ کے لیے پرواز کرتی ہے۔ ڈاکٹر یونگ نے پاک فضائیہ کے لیے JF-17 میں تعاون کے بارے میں بھی صدر مملکت کو بریف کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے اعلیٰ سطح کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں بچوں کے کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کی معاونت پر اصولی اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بتایا کہ پنجاب کو ایبلیشن کینسر ٹریٹمنٹ متعارف کرانے والا ریجن کا پہلا صوبہ ہے۔ ڈاکٹر اسٹیفن مائیکل نے پنجاب میں کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے حکومت پنجاب کی کاوشوں کو سراہا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی پاکستان کے پرامن جوہری پروگرام کی تعریف، IAEA نے جاری پرامن ایٹمی پروگرام پر پاکستان کی پیش رفت اور تعاون کو سراہا۔ IAEA ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کی چیئرمین PAEC رضا انور سے ملاقات، DG نے پاکستان کے سول نیوکلیئر پروگرام کو اچھی رفتار قرار دیا۔ چشمہ پاور پلانٹ میں فروری 2025 میں کانٹریکٹ کے مکمل کرنے کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ ڈائریکٹر جنرل IAEA کا کہنا تھا کہ پاکستان صاف اور پائیدار ایٹمی بجلی سے توانائی تحفظ مضبوط بنا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کے دوسرے فیز کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قرآن دازی کی۔ پہلا ٹریکٹر تحصیل اٹک کے راجہ رفعت عباس، دوسرا نزہت پروین اور تیسرا میاں نصیر کے نام نکلا۔ مریم نواز نے قرآن دازی میں کامیاب کاشتکار محمد عاشق کو خود ٹیلی فون کیا۔ ملتان کے قریب جلال پور پیروالا پر موٹر وے M5 کا ایک اور حصہ سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ M5 پر مغربی حصے کے بعد سیلاب میں مشرقی حصہ بھی دریا برد ہو گیا۔ پانی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے شگاف میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ ملتان سے جھانگڑا تک 8 روزہ روز سے موٹر وے بند ہے۔ ملتان سے سکھر جانے والے متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور۔ جلال پور پیروالا بے رحم سیلاب کی موجیں، 2 مزید قیمتی جانیں نکل گئیں۔ چک 81M میں سیلاب زدہ گھر دیکھنے جانے والی 2 خواتین سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ ڈوبنے والی خواتین کی لاشیں ریسکیو ٹیم نے نکال کر ورثہ کے حوالے کر دی۔ بھاول نگر اور اطراف میں دریائے ستلج کے کنارے پر کٹاؤ، پانی کی سطح کم ہونے کے باوجود تیز بہاؤ کے ساتھ کٹاؤ سے کئی بستیاں متاثر۔ بستی جائن والی میں مسجد، مدرسہ اور کئی مکانات دریا برد ہو گئے۔ علاقہ مکین اپنی املاک محفوظ کرتے ہوئے نقل مکانی پر مجبور۔ سندھ کے ضلع دادو میں سیلاب سے متاثرہ دیہات کی تعداد 50 ہو گئی، جبکہ دادو کی تحصیل مہر سے آنے والا سیلابی ریلا لاڑکانہ کے سہون بچاؤ بند سے ٹکرا گیا۔ سیلابی ریلا ٹکرانے سے 3 دیہات اور رابطہ سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ کچے کے علاقے 9 گھوٹ میں
پانی داخل ہو گیا۔ بنیادی صحت مرکز بھی پانی میں ڈوب گیا۔ نوشہر و فیروز میں بھی لوپ بند میں شگاف پڑ گیا، جس کے باعث بکھری کے قریبی گاؤں زیر آب آ گئے ہیں۔ ملک میں سرویکل کینسر کی قومی ویکسینیشن مہم جاری۔ سرویکل کینسر کی ویکسینیشن پر پروپیگنڈا اور افواہوں کا وفاقی وزیر صحت نے کرارا جواب دے دیا۔ مصطفیٰ کمال نے سرویکل کینسر سے بچاؤ کی مہم کے دوران اپنی اکلوتی بیٹی کو میڈیا کے سامنے ویکسین لگوا کر تمام افواہوں کو جھوٹ ثابت کر دیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، کوشش ہے ملک کی ہر بیٹی کو یہ ویکسین لگائی جائے۔ جیسے مجھے اپنی اکلوتی بیٹی عزیز ہے، اسی طرح مجھے قوم کی بیٹیاں عزیز ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے با اثر وڈیرے کے مبینہ طور پر اونٹنی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ میئر سکھڑ سے رپورٹ طلب کر لی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ جانور کے ساتھ اس طرح کا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکھر کو اونٹنی کا علاج کرانے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے پھر کراچی کے محرومیوں کا ذکر کر ڈالا۔ بولے، صوبے کا مطالبہ آئین میں شامل ہے۔ صوبہ مانگنا اگر غداری ہے تو نئے اضلاع کیوں بن رہے ہیں؟ جب اضلاع اور ڈویژن بن سکتے ہیں تو صوبے کیوں نہیں؟ کراچی چیمبر میں گفتگو کرتے ہوئے عالمی مبصرین کی نگرانی میں مردم شماری کو بھی ضروری قرار دیا۔ وفاقی وزیر نے مرتضی وہاب کی کارکردگی پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ سندھ اور بلوچستان کا کرپشن میں سخت مقابلہ ہے۔ حکمران اپنی ناکامی کو تسلیم کریں۔ عام آدمی کا عدالتوں پر سے اعتماد اڑ گیا۔ پاکستان کو مشکلات سے دیانتدار اور ایماندار لوگ ہی نکال سکتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں 26 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ تعلیم خیرات نہیں بلکہ ہر بچے کا حق ہے۔ پاکستان میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 13,49,94,984 ہو گئی۔ مرد ووٹرز کی تعداد 7,23,54,182 ہے۔ خواتین ووٹرز کی تعداد 6,25,95,802 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 7,68,00,000 سے زائد ووٹرز ہیں۔ سندھ میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,82,87,201 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں ووٹرز کی کل تعداد 2,30,00,000 سے زائد ہے، جبکہ بلوچستان میں 56 لاکھ سے زیادہ افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ SIFC کی کوششوں اور چین کا تعاون۔ پاکستان میں زراعت، تعلیم اور سبز ترقی کے شعبے ترقی کی راہ پر گامزن۔ پاکستان اور چین کے درمیان زراعت، تعلیم اور سبز ترقی میں تعاون کے لیے 3 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ ان مفاہمتی یادداشتوں کے ذریعے پاکستان میں اقتصادی ترقی اور نئی ملازمتوں کے موقع متوقع۔ کارپور میں ہائی اسکول پر مسلح افراد کا حملہ، ایک طالب علم سمیت 3 شہری جاں بحق۔ واقعے میں ایک بچہ زخمی بھی ہوا۔ علاقہ مکینوں نے تعاقب کر کے ایک مسلح شخص مار ڈالا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شہریوں کی شناخت عبدالرزاق مہر اور جمیل مہر کے نام سے کی گئی۔ جاں بحق طالب علم کی شناخت فیضان کے نام سے ہوئی۔ پنڈی بٹیا کے علاقے سیکھی میں اکیڈمی کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 5 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 2 افراد کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے میں ٹیوشن سینٹر کے استاد عمران اور ان کی والدہ بھی جاں بحق ہوئی۔ جاں بحق ہونے والے طالب علموں میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف پولیس کا بڑا فیصلہ۔ 1 اکتوبر کے بعد لائسنس نہ ہونے کی صورت میں مقدمات درج اور گرفتاریاں ہوں گی۔ گاڑی پرائیویٹ ہو یا سرکاری، بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری ڈرائیورز کی سہولت کے لیے ان کے دفاتر میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی۔ گرفتار ہونے والے نجی یا سرکاری ڈرائیور کی شخصی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ ایران نے میزائل پروگرام پر امریکی تنقید مسترد کر دی۔ عالمی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے
کہا ہے کہ امریکہ کو ایسی قوم کی دفاعی صلاحیتوں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے جس نے کسی بھی قیمت پر اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر رکھا ہو۔ میزائل پروگرام ایران کی غیر ملکی بشمول امریکہ اور صہیونی حکومت کے لالچ جارحیت اور حملوں کے خلاف کھڑے ہونے کا ذریعہ تھا۔ بگرام ایئر بیس کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ایئر بیس چھوڑنا شرمناک لمحہ تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بگرام ایئر بیس پر امریکی فوج کی تعیناتی کے لیے افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں۔ چینی صدر اور میں نے ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دے دی۔ ٹک ٹاک کی سخت نگرانی کریں گے، سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں ہوگا، مذاکرات مثبت سمت میں بڑھ رہے ہیں، معاہدے پر دستخط رسمی کارروائی ہوگی۔ روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے چینی صدر کا ساتھ دیں گے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے زمینی اور فضائی حملوں میں مزید 43 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں آپریشن تیز کر دیا ہے، رہائشی علاقوں اور پناہ گزین کیمپوں پر بارود کی برسات کر دی۔ غزہ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 65,174 ہو گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ سٹی سے نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 4,80,000 تک پہنچ گئی۔ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر کئی ملکوں کے بعد پرتگال نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پرتگال کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 21 سپتمبر کو فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب رواں ماہ ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کئی ممالک فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ ایشیا کپ T20 میں پاکستان اپنا اہم میچ کل روایتی حریف بھارت کے ساتھ کھیلے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ ICC اکیڈمی میں کھلاڑی بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ اور ایشیا کپ T20 میں سپر 4 مرحلے کا آغاز۔ گروپ بی کی 2 ٹاپ ٹیمیں سری لنکا اور بنگلہ دیش آمنے سامنے۔ سری لنکا نے گروپ کے تینوں میچ جیت کر ناقابل شکست فائنل 4 میں جگہ بنائی۔ بنگلہ دیش کے مقابل میں بھی فتح کے لیے فیورٹ۔ بنگلہ دیش نے افغانستان کو ہرا کر اس راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔